Assalamu alaikum. I am Dr. Kiran Usman. I am consultant obstetrician and gynecologist, infertility, IVF consultant and gender selection specialist. آج ہم بات کریں گے کہ ہم بانجھپن مریضوں کو کب لیبل کرتے ہیں اور اس کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ وہ کپلز جو 1 سال تک اکٹھے رہ رہے ہیں اور کوئی کانٹراسیپشن یا پروٹیکشن نہیں یوز کر رہے لیکن پھر بھی حمل نہیں ٹھہر رہا تو ہم ان کو بانجھپن لیبل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کچھ کپلز جو کہ بالکل ینگ ایج میں ہوتے ہیں، جیسے 20s میں ہوتی ہیں اور بظاہر میل اور فیمیل پارٹنرز کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، فیمیل کا ویٹ نارمل ہے، اس کو کوئی پیریڈز کا پرابلم نہیں ہے، پیریڈز منتھلی ہوتے ہیں، تو آپ 2 سال تک بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ سے جا کر رابطہ کریں۔ لیکن اگر کسی کو پہلے سے ہی کوئی پرابلم ہے، جیسے کہ فیمیلز کا ویٹ زیادہ ہے، ان کو پیریڈز کی irregularity ہے، فیس پہ دانے ہیں، بہت زیادہ بال ہیں، ان کو بہت زیادہ ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے، پیریڈز میں بہت پین ہوتا ہے، انٹرکورس پینفل ہے یا پیریڈز بہت ہیوی آتے ہیں، تو آپ کو 1 سال تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی اپنے فرٹیلیٹی ایکسپرٹ سے جا کر مل سکتے ہیں، کیونکہ جسٹ ان چیزوں کو نارملائز کر کے آپ کنسیو کر سکتے ہیں۔ بانجھپن کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، تو اس میں ہم لوگ اس کو میل اور فیمیل کازز میں ڈیوائڈ کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر سمجھا جاتا ہے کہ یہ فیمیل کا پرابلم ہے، جبکہ یہ ایک کپل کا پرابلم ہے۔ اگر ہم فیمیل کو دیکھیں تو اس کی یوٹرس ہے، ٹیوبس ہیں اور اووریز ہیں، تو انہی کے ہی پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ اووریز میں آپ کو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کامن پولیسسٹک اووریز ہیں، یا سسٹ بن جاتی ہیں پانی والی تھیلیاں، یا یہ سمپل ہوتی ہیں اور اینڈومیٹریوٹک سسٹ بن جاتی ہیں جو کہ مواد والی تھیلیاں ہوتی ہیں یا خون والی تھیلیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر ٹیوبس کو دیکھا جائے تو وہ پیشنٹس جن کو بہت زیادہ انفیکشن رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کا خطرہ ہوتا ہے اور ٹیوبس کی بلاکیج کا خطرہ ہوتا ہے، یا اس میں ایکٹوپک پریگنینسی یعنی حمل ٹیوب میں ٹھہر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پرابلمس ہو سکتے ہیں، اور ٹیوب جو ہے وہ اس کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے اور اس سے وہ بانجھپن کا شکار ہو سکتی ہیں۔ یوٹرس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں فائبرائڈس بہت زیادہ کامن ہے جو کہ رسولیاں ہوتی ہیں، اور اگر ان کا سائز ایک لمٹ سے زیادہ ہو تو جسٹ تب ہمیں ان کی سرجری کر کے ریموو کرنا پڑتا ہے۔ جو میل کازز ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ میل کا سیمن انالیسس کرواتے ہیں۔ سیمن انالیسس میں ہم لوگ کاؤنٹ دیکھتے ہیں، اس کا جسامت دیکھتے ہیں، ان کی حرکت دیکھتے ہیں۔ اگر اس میں سے کچھ بھی ایب نارمیلٹی ہو تو ہم اس کی کاز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میل میں اریکٹائل ڈسفنکشن بھی بہت کامن ہے، جسے عام زبان میں مردانہ کمزوری کہا جاتا ہے۔ کچھ کپلز ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جس میں میل اور فیمیل بظاہر بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کے سارے ٹیسٹ بھی کروائے جائیں تو وہ نارمل ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی لیبل کرتے ہیں۔ سو لہٰذا اگر میں سمرائز کروں تو انفرٹیلیٹی یا بانجھپن کی وجوہات میں میل فیکٹرز ہیں، فیمیل فیکٹرز ہیں اور ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی ہے۔ آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اگر آپ اس بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔